السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على النبي المحمود العامد والعامد المحمود الواصل إلى ما لا وراءه حد محدود النذير المؤيد والبشير المصدد والسيد الممجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على ابن أمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب حوضه ولوائه وشفاعته المظهر بصفات الله والممسوس في ذات الله والمعروف بوجه الله والموسوم باسم الله مولانا ومولا الكونين بالحسنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم ومبغضهم ومنكر فضائلهم ومقلب دينهم وأعداء علي وأعداء حسين من هذا اليوم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى حضرات کی خدمت میں معروض ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سید عزادار حسین عابدی ابن سید سلطان حسین عابدی کی روح منورہ کے لیے ایصال فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وحد اللہ صمد اللہ صمد اللہ وحد اللہ صمد صلی اللہ محمد اللہ استلاوت کو سمجھ سید عزادار حسین عابدی عاشقان اہل بیت کے درمیان اہل بیت کی آمد ہو چکی ہے ان کے خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کر دیں فضائل حقیقت لسان اللہ ناطق برائے اقرار خالق مخلوق اول درجات کی بلندیوں کی خاطر خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے مشہد خداوندی کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک اور درود کا تحفہ پیش کریں ارباب کرم جس آیت کی تلاوت کا شرف جو خادم نے حاصل کیا ہے کہ خداوند عالم نے جب چاہا کہ اپنے حبیب کو اجر ادا کرے تو واجب الوجود نے خادر مطلق نے بے نیاز محض نے اپنے حبیب کو اجرت میں صرف اور صرف اقربائے پیغمبر اسلام کی مودت کو فرض کیا ہے یہ کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى حبیب کہہ دو
لا اسألکم، میں کچھ نہیں چاہ رہا ہوں، یعنی نہ چاہتے ہوئے خداوند عالم کچھ چاہ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے اجرا الا المودۃ فی القربى، اجر میں سوائے تمہارے اقربا کی مودت کے کچھ نہیں چاہتا۔ اور اجر پیغمبر اسلام ادا کرنا ہر امت کا فریضہ ہے۔ جب پیغمبر اسلام سے کلمہ لا الہ الا اللہ لیے تو اس کی اجرت ادا کرو، کلمہ محمد رسول اللہ لیا، اجرت ادا کرو۔ قولوا لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہی خداوند عالم مطالبہ اجر نہیں کر رہا ہے۔ تو پتہ چلا منشاء رب العزت صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ تمہاری امت کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ لا الہ الا اللہ کا حکم پہنچا ہے، اجرت دینی چاہیے تھی، کرنا ابھی نہیں۔ اس سے تو صرف اور صرف روح پاک ہوتی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے سبب روح پاک ہوتی ہے۔ پھر پیغمبر اسلام نے دوسرا کلمہ پہنچایا، کہا اے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، اپنے جسم کو بھی پاک کر لو۔ جسم کی طہارت ہے محمد رسول اللہ۔ پہلی منزل میں روح طاہر ہوئی تو لا الہ الا اللہ کہنے سے روح پاک ہوئی۔ جیسے ہی محمد رسول اللہ کہہ دیے جسم پاک ہوا۔ وجود انسانی صرف اور صرف جسم اور روح پر مشتمل نہیں ہے، جہاں جسم ہے وہیں روح ہے، جہاں جسم اور روح ہے اس کے ساتھ ساتھ نفس بھی ہے۔ سب سے آخر میں خداوند عالم نے اعلان ولایت کیا، تو جیسے ہی اعلان ولایت ہوا تو اعلان ولایت کا جو اقرار کر لیے اس کے نفس پاک ہو گیا۔ روح کی طہارت لا الہ الا اللہ، جسم کی طہارت محمد رسول اللہ، نفس کی طہارت علی ولی اللہ۔ تو پتہ چلا کہ نفس پاک ہوتا ہے اقرار علی ولی اللہ سے، اور خداوند عالم روح کو مکلف نہیں بنایا، خداوند عالم جسم کو مکلف نہیں بنایا، بلکہ خداوند عالم نے نفس کو مکلف بنایا ہے۔ کہ واضح لفظوں میں خداوند عالم اپنے کلام پرز حکمت میں ارشاد فرما رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں نے نفس کو اتنا ہی مکلف بنایا ہے جتنا کہ اس میں قوت برداشت ہے۔ تو پتہ چلا نفس مکلف ہوا کرتا ہے۔ اور پھر خداوند عالم کلام پر حکمت میں ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کل ابدان ذائقۃ الموت نہیں، کل جسم نہیں، ابدان نہیں، اور یہ بھی نہیں کرا کل روح ذائقۃ الموت، ہر روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو پتہ چلا روح کو موت کا ذائقہ نہیں چکھنا ہے، جسم کو موت کا ذائقہ نہیں چکھنا ہے، بلکہ نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کیونکہ نفس مکلف ہوتا ہے۔ اب اس بات پر غور کریں گے نہایت ہی مختصر سے وقت میں کہ نفس کن کن چیزوں کے لیے مکلف بنایا گیا۔ تو یقیناً انسان کہتا ہوا نظر آیا کہ بیداریوں میں نماز ہوتی ہے، حالت نیند میں نماز نہیں ہوتی، کیونکہ نیند میں نفس نکل جاتا ہے۔
جب بیدار ہوں تو نماز پڑھی جاتی ہے، مگر دیکھا یہ گیا کہ ماہ رمضان المبارک میں کئی ایک حضرات روزہ رکھ کر سو جاتے ہیں تو حالت نیند میں روزہ ہوتا ہے۔ میں کہوں گا حالت نیند میں روزہ نہیں ہوتا، کیونکہ نیت بیداریوں میں ہوتی ہے۔ جب نیت کر چکے، روزے کی نیت ہو گئی، اب بستر پر آ جاؤ، سو جاؤ، تو پتہ چلا بیداریوں میں نیت ہے۔ اگر بیداریوں میں نیت کا تعلق نہیں ہوتا تو پھر نیت عبادات کے لیے شرط نہ ہوتی۔ عبادات کی شرط ہے نیت، اور نیت کا تعلق بیداریوں سے ہے، نیند سے نہیں۔ یہاں ایک بات ذہن میں آئی، اس کو پیش کرتا ہوا چلوں کہ جو دعوے داران نائب امام و امام ہیں، سن لو، ہمارا نفس جب وجود سے نکلتا ہے تو وجود سے بے خبر ہوتا ہے۔ جب نفس وجود سے نکل گیا تو وجود سے بے خبر، اس وقت تک بے خبر ہے جب تک آ کر وجود کو ہلایا نہ جائے۔ جب شانہ ہلائے تو نفس پلٹتا ہے، اگر شانہ نہ ہلائے، کوئی حالت نیند میں ہے، بازو ٹھہرے رہے، نفس واپس نہیں لوٹے گا۔ ہاں اگر آپ آواز نکالیں یا شانہ ہلا دیں، اسمع کہہ دیں، افہم کہہ دیں، تو یقیناً نفس فوراً واپس ہوگا، اپنے مکان میں داخل ہو کر مکان کو بیدار کر دے گا۔ تو پتہ چلا نفس جب نکل جاتا ہے تو وجود سے بے خبر ہو گیا، اور اگر بے خبر نہ ہوتا تو حالت نیند میں قتل نہ ہوتا۔ حالت نیند میں قتل ہو رہا ہے، بھئی کیسے ہوا؟ نفس کٹ گیا تھا۔ تو پتہ چلا نفس آپ کے وجود کو بچاتا ہے۔ آپ کے وجود سے کوئی کتابیں پڑھنے کی احتیاج نہیں ہے، اپنے وجود کا مطالعہ کریں۔ امیر کائنات کریں انسان کتاب نفسی کو پڑھ، تیرا خود ایک نفس کتاب ہے۔ یہ بتاؤ مجھے، اگر آپ کے وجود سے نفس ہو گیا اور کوئی حملہ کر بیٹھے، اپنا آپ ڈیفنس کر سکیں گے؟ نہیں، کیونکہ ڈیفنس کرنے والا چلے گیا، نفس نہیں ہے۔ تو وجود فی حکم العدم ہو گیا، یعنی اس کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے۔ موت کا اندیشہ، ہلاکت کا اندیشہ، قتل کا اندیشہ، ان چیزوں سے کس نے بچایا؟ نفس۔ آپ کے وجود کو آپ کا نفس بچا رہا ہے، آپ ہی کا نفس بچا رہا ہے۔ علی ولی کو دو کا نفس کہا گیا، ایک خدا کا نفس ہے اور دوسرے پیغمبر کا نفس ہے، اور نفس دونوں کو بچاتا ہے۔ یہی ہے کلمہ توحید اور کلمہ رسالت۔ یا علی مولا، اور فرمائیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیا علی ولی اللہ ضروری ہے؟ ارے بھائی اگر وجود سے نفس نکل جائے تو کوما ہے، ہاں وینٹیلیٹر پہ آ جائیں گے۔ وینٹیلیٹر کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا نفس وجود کے لیے بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کا نفس علی، محمد رسول اللہ کا نفس علی۔ اگر علی ولی اللہ نہ ہو، دونوں کے لیے ہلاکتیں۔ گھبراؤ نہیں، لفظ بدلوں، کیونکہ میں گھبراہٹوں میں ذکر کرنے کا عادی نہیں ہوں، اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ
کلمہ محمد رسول اللہ کوما میں آ جائے، اگر علی ولی اللہ ہٹ جائے. یہی سبب ہے کہ ہم بارہا جو اپنی عقل کو حجت کہہ رہے ہیں ان کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو بغیر علی ولی اللہ کے لا الہ الا اللہ بے معنی، بغیر علی ولی اللہ کے محمد رسول اللہ بے معنی ہے. لا الہ الا اللہ کے باطن میں معنی علی ولی اللہ ہے، محمد رسول اللہ کے باطن میں معنی علی ولی اللہ ہے. درود کا تحفہ پیش کریں محمد. تو خادم یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ میری گفتگو تشنا رہ جائے. جو نیابت کا دعویٰ کر رہے ہیں، دیکھو جب آپ بستر استراحت پر جاتے ہیں اپنے وجود سے بے خبر ہوتے ہیں. امام پس وہی ہوتا ہے جو اپنے وجود سے باخبر ہو. کیا کہہ رہا ہے خادم؟ غور فرمائے. امام کس کو کہتے ہیں؟ نائب امام کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں. ارے جب نائب رسول کا دعویٰ کیے تو نائب امام کا دعویٰ کرنا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ دونوں بھائیے ہیں. وہ نائب رسول بولے، یہ نائب امام بولے، ڈیڈ دونوں کے ایک ہیں، دونوں کے باپ ایک ہے، ماں الگ ہے، ماں الگ ہے. اب چونکہ ماں شیعہ تھی تو بچے اپنے آپ کو شیعہ کہنے لگے ماں کی محبت میں. مگر دیکھا جائے تو ان کے ڈاڈ، ان کے پپا، اور وہ بھی ایک باپ کی اولاد نہیں ہے، ایک باپ نہیں، 3 باپ کی اولاد ہے. ہاں میں اشارہ کر رہا ہوں، پہنچتے چلے. کیا معروضہ کر رہا ہے خادم؟ ایک باپ کی اولاد نہیں، 3 باپ کی اولاد ہے. 3 باپ ہیں، ماں ایک ہے. یا علی لا یحبک الا ولد الحلال ولا یبغضک الا ولد الحرام. اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر وہی جو حلال زادہ ہے. اے علی تجھ سے دشمنی نہیں کرے گا مگر وہی جو حرام. پتہ چلا حرام زادہ علی سے دشمنی نہیں کر سکتا. ایسے ہی ہے، اندھا دیکھ نہیں سکتا، لنگڑا دوڑ نہیں سکتا. بس اسی طرح حرامی علی سے محبت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. ہاں حرامی اللہ اللہ کر سکتا ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. حرامی یا حبیب اللہ کہہ سکتا ہے، یا رسول اللہ کہہ سکتا ہے، سلام بھی کر سکتا ہے. مگر حرامی یا علی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کے لیے شرط ہے، شرط ہے طہارت کی. وجود طاہر ہو. وجود کیسے طاہر ہوتا؟ خادم عرض کر چکا کہ نفس کی طہارت اقرار ولایت ہے. جو کلمہ ولایت جس کے درمیان پیش کیا گیا تھا، جس کی روح پاک تھی، اس کا جسم پاک تھا، ان کے درمیان علی کو اٹھا کر بتایا گیا کہ دیکھو روح اور جسم تو پاک ہو گئے، مکلف نفس ہے، نفس کو بھی پاک کر لو، نفس کو بھی پاک کر لو. مگر دیکھا یہ گیا 18 کے علاوہ جتنے تھے تو سب کے سب مجہول النسب تھے، جس کی بنیاد پر اقرار ولایت نے بتا دیا. کثیر مجمع نے بتا دیا، کثیر مجمع نے بتا دیا کہ دیکھو اقرار لا الہ الا اللہ آسان ہے. کثرت نے بتایا، کثرت نے بتایا اقرار لا الہ الا اللہ آسان، اقرار محمد رسول اللہ آسان. کثرت بتا رہی ہے، کثرت بتا رہی. تو پتا چلا کثرت میں لا الہ الا اللہ کہنے والے ملیں گے، کثرت میں محمد رسول اللہ کہنے والے ملیں گے، مگر خلت میں علی ولی اللہ کہنے والے. اور خدا بھی طے کر لیا
لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جنت نہیں، محمد رسول اللہ کی بنیاد پر جنت نہیں، اور اگر جنت ہوگی تو صرف اور صرف ولایت کی بنیاد پر۔ تو خادم یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آپ اور ہم یا آیت اللہ یا نائب امام یا مرجع بستر پر سو جاتے ہیں، بے خبر ہو کر سو جاتے ہیں، تو اپنے وجود سے بھی بے خبر ہو جاتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، ایسا بھی نائب امام ہے جو خود اپنے وجود سے بے خبر ہے، وہ دوسروں کو کیا خبر دے گا؟ دوسروں کو کیا خبر دے گا؟ دیکھیں، تبرہ و تبرہ دونوں ضروری ہے۔ اگر آپ حضرات تبرہ میں اگر خاموش ہو جائیں گے تو پھر میں ساری تقریر تبرہ پہ کروں گا۔ ہاں، دیکھنا ہے کہ آیا تبرہ پہ کون خوش ہو رہا ہے۔ اگر تبرہ پہ خوش ہوگا تو از خود تولہ کرے گا۔ تبرہ کرنے سے تولہ ہے۔ پہلے نجاست کو دور کرو، نجاست کو دور کریں تو تب ذکر ولایت ہوگا۔ ارے وجود میں نجاست، مصلی پر آنا ہے تو طہارت کی شرط، کمال ہے۔ لا صلاۃ الا بالطہور، نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ طہارت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی طہارت کی شرط ہے نماز کے لیے، 4 رکعتی نماز کے لیے، قربتاً اللہ کہنے کے لیے۔ اور صرف طہارت نہیں بلکہ وضو بھی کریں، مصلی پر آئیں، طاہر ہو کر آئیں۔ تو پتہ چلا طاہر ہونے کی شرط نماز کے لیے جو پیکر صلاۃ ہے اس کے قریب ہونے، اتنا آسان ہے۔ تو یہاں پر بھی طہارت کی شرط ہے۔ علی ولی کرے انا الصلاۃ، نماز تو میں ہوں، نماز میں ہوں، یعنی علی یہ کہہ رہے ہیں، علی ولی یہ سمجھا رہے ہیں اللہ اکبر میں ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ میں ہوں، اشہد ان محمد رسول اللہ میں ہوں، علی ولی اللہ بھی میں ہوں، حی علی الصلاۃ بھی میں ہوں، حی علی الفلاح بھی میں ہوں، خیر العمل میں ہوں، خیر العمل میں ہی ہوں، قد قامت الصلاۃ میں ہوں، صلاۃ کو میرے لیے ٹھہرنا ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، ارے میں وہ ہوں جس کے لیے صلاۃ کو انتظار کرنا ہوگا۔ وہی جو خطابت نہیں ہے، دلیل دوں گا۔ نہ صرف علی ولی پیکر صلاۃ ہیں بلکہ پیغمبر اسلام بھی پیکر صلاۃ ہے، رسول خدا بھی صلاۃ ہے۔ تو یہ صلاۃ خود مصلی پر ہے، رکوع میں ہے، رکوع میں ہے، علی ولی داخل ہونا چاہتے ہیں۔ تو خداوند عالم نے صلاۃ سے کہا، صلاۃ ہے، حقیقت صلاۃ کا انتظار کرو، حقیقت صلاۃ کا انتظار کرو۔ یہی نہیں، خداوند عالم جبرائیل سے کرا، جبرائیل جا میرے حبیب کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ، وہ ہاتھ بھی نہ اٹھانے پائیں، رکوع سے نہ اٹھیں، جھکے رہیں اس وقت تک، جھکے رہیں اس وقت تک جب تک کہ صلاۃ نہ آ جائے۔ یعنی مصلی پر خداوند عالم یہ سمجھا رہا ہے کہ صلاۃ، حقیقت صلاۃ کی تعظیم کر رہا ہے۔ یہ ہے سبحان ربی العظیم۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد وآل محمد۔ یا علی علی علی، ملا جلا درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں۔ محمد وآل محمد۔
تو چنانچہ نماز انتظار کر رہی ہے. کس کا؟ حقیقت نماز کا. جیسے ہی علی ولی داخل ہو گئے اب قیام کی منزل میں آئے. تو کوئی جوشہ خطابت نہیں تھا. حقیقت نماز کو علی کہتے ہیں. ہم نماز کے لیے طہارت کی شرط تو ذکر علی کے لیے، اس کے لیے بھی طہارت کی شرط ہے. تو نفس اگر پاک ہو جائے تو ذکر مولانا علی قبول ہو. ہاں یہاں صرف یس یس نو نہیں، ہاں صرف یس. یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کا نفس پاک ہو. تو خادم میں معروضہ کر رہا تھا آیت اللہ کا نفس جب وجود سے نکلا. میں بھولا نہیں. آپ دعا کر رہے ہوں گے کہ بھول جائے. میں بھولنے والا نہیں ہوں. اس کو تو مکمل کروں گا پھر آ جاؤں گا اپنی منزل کی طرف. آیت اللہ سو رہے ہیں، مرجع سو رہے ہیں، نائب امام صاحب سو رہے ہیں، توضیح المسائل کے مصنف سو رہے ہیں. وجود سے نفس نکل گیا، اپنی توضیح المسائل سے بے خبر. کیا کہہ رہا ہے خادم؟ غور فرمائے. اپنی توضیح المسائل سے بھی بے خبر. اللہ اکبر. اب جو خود اپنے وجود سے بے خبر ہے تو وہ توضیح المسائل سے کیا باخبر ہوگا؟ دیکھو امام کس کو کہتے ہیں. آ گئے بستر احمد پر، بستر احمد پر آ گئے، سو گئے، وجود سے بے خبر نہیں رہے. ارے وجود سے بے خبر ہوتے تو رسول باقی نہ رہتے. ارے ان کی جان کیسے بچی؟ جان کیسے بچی تو کہنا ہوگا. ارے جو سو رہا تھا وہ اپنے وجود سے بے خبر نہیں تھا. پیغمبر اسلام نے جو کعبے میں لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، عظم کا عظمی کا، اس کی دلیل دے رہے ہیں. اس کی دلیل دے رہے ہیں. دیکھو میں اپنے لحم سے بے خبر نہیں ہوں. ہائے ہائے میں اپنے خون سے بے خبر نہیں ہوں. میں اپنے وجود سے بے خبر نہیں ہوں. میں اپنے جسم سے بے خبر نہیں ہوں. درود کا تحفہ پیش کرے بابا دے بلا. اللہ اکبر. اور یہ طے شدہ بات ہے، یہ طے شدہ بات ہے. علی ولی صرف پیغمبر اسلام کے نفس نہیں. تو جب یہ نفس اپنے وجود سے باخبر ہے تو سچ بتاؤ جو نفس خدا ہے تو خدا سے بے خبر رہے گا. اگر خدا سے بے خبر ہوتا تو خدا کا پتہ نہ دیتا. اس کو کہتے ہیں امام مطلق. درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند. میں بھی ذکر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. ذکر کا آغاز ابھی نہیں ہوا. ہاں یہ سنتے چلے. یہ تو تمہیدی کلمات ہیں. 5-10 منٹ اور لے گا خادم. کیا معروضہ کر رہا ہے؟ کس چیز کا مطالبہ ہے؟ مودت کا مطالبہ ہے. ابھی دیکھو کہ مودت کیا چیز ہے. فی الدنیا نا اجر پیغمبر اسلام کو اجر بعد از مرگ بھی عطا کرنا ہے. اور اگر مر جائے تو اجر عطا نہیں ہوگا. مر جائیں تو اجر کیسے ادا ہو؟ تلقین میں پڑھا جا رہا ہے وَبِهِمْ وَتَوَلَّا وَمِنْ آدَائِهِمْ أَتَبَرَّعُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اے انتقال مکانی کرنے والے بول. ان 14 سے تولا کرتا ہوں، یعنی اجرت دے رہا ہوں. پیغمبر اسلام سے جو کچھ لیا تھا اس کی اجرت دے رہا ہوں. مہم آدائہم اتبرعو فی الدنیا والآخرہ. تو پتہ چلا تولا اور تبرع یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، یہ دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے.
کیوں کہ ان دونوں چیزوں میں لا شریک شریک ہے. خداوند عالم بھی اس میں شریک ہے، تولا میں بھی شریک، تبرہ میں بھی شریک. اور جو جتنا عارف ہوگا اتنی محبت کرے گا. ہائے ہائے، بر بنائے معرفت محبت ہوتی ہے. محبت کی بنیاد پر معرفت نہیں ہوتی، بلکہ معرفت کی بنیاد پر محبت. یہی تو معراج کا خلاصہ ہے. معراج کا خلاصہ یہی ہے. خداوند عالم حبیب خدا سے پوچھ رہا ہے، بولو تمہاری نگاہ میں احب کون ہے؟ تمہاری نگاہ میں احب کون ہے؟ دیکھیں میں پڑھی ہوئی باتیں بہت کم پڑھنے کا عادی ہوں، مگر یہ لطف کلام کے لیے اتنا ضرور کہوں گا، سائل خدا ہے. حبیب خدا سے پوچھا جا رہا ہے، بولو تمہاری نگاہ میں احب کون ہے؟ تو رسول خدا کہہ دیتے تیرے سوا کوئی اور ہوتا، تیرے سوا بھی کوئی اور احب ہے نا؟ ماں تو خدا کا ذکر ہی نہیں ہے. ابھی اگر سمجھ میں آئے تو رسول خدا کا کلمہ پڑھیں، اگر سمجھ میں نہ آئے تو ایسے رسول کا کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کیونکہ وہ کہے میری نگاہ میں احب علی ہے. یا رسول اللہ کیا اللہ؟ تو جواب پیغمبر اسلام آیا، اللہ سے علی کو کیوں جدا کر رہا ہے؟ علی کو اللہ سے کیوں جدا کر رہا ہے؟ تو پتہ چلا اگر یہ دونوں میں فرق ہوتا، ان دونوں میں فرق ہوتا تو رسول خدا کہتے ہیں میری نگاہ میں دو احب ہیں، ایک تو اور دوسرے علی. نہیں، تیری ذات میں اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے کہ میری ذات اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے. ہائے 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 ہائے، کیا کہہ رہا ہے خادم؟ غور فرمائیں. جس طرح سے کہ میری ذات اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے، پر اسی طرح تیری ذات اور علی میں فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر یہ لا الہ کیوں ہے؟ چونکہ پیغمبر اسلام کی ذات اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے، اسی لیے لا الہ ہے، اسی لیے لا الہ ہے. کیونکہ اللہ نبی نہیں ہے، اللہ نبی نہیں ہے، اسی لیے تو اللہ ہے. یا اللہ، جس کے بعد سمجھ میں آئی جواب دینا. کیا معروضہ کر رہا ہے خادم؟ اللہ امام ہے، نبی نہیں ہے. امام ہے، نبی نہیں ہے. اللہ اکبر. سمجھے امام کس کو کہتے ہیں؟ پتہ چلا امام وہ ہوتا ہے جو اللہ ہو. ہے درود کا تحفہ پیش کرے بابا علیہ بلان. بھائی اونچا جملہ تھا، کھا گئے. بات واضح ہوگی کہ امام کس کو کہتے ہیں. امام پس وہی ہوتا ہے جو اللہ ہوتا ہے. اللہ پس وہی ہوتا ہے جو امام ہوتا ہے. اطاعت خدا میں علی نے لا الہ کہا. یا علی مولا، بات واضح ہو رہی ہے. اطاعت خدا میں علی نے لا الہ کہا. کیا اللہ علی کو لا الہ کہلوانے کے لیے بھیجا؟ نہیں. پھر اطاعت کن معنی میں؟ اطاعت کن معنی میں ہے؟ خادم عرض کر رہا ہے اطاعت خدا میں علی نے لا الہ کہا. کیوں؟ وجہ یہ ہے
کہ علی امام ہے، علی امام ہے، اسی لیے اپنے کو لا الہ کہا۔ اللہ رے عدل باری تعالیٰ، کیا عدل ہے خدا کا۔ وہ عدل کے سلسلے میں یہ کہا جا چکا ہے کہ عدل کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ شے کو اس کے مقام پر رکھے، یہ ہے عدل، اور اگر اس کے مقام سے ہٹا دیں تو ظلم۔ کیا ہے؟ ظلم۔ اب دیکھیں سنیں، عدل کس کو کہتے ہیں؟ عدل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اللہ وہ ہو جو امام ہو۔ درست ہے؟ کیا معروضہ کر رہا ہے خادم؟ غور فرمائیں۔ اللہ وہ ہو جو امام ہے۔ پتہ نہیں بھائی یہ لائف ہو رہی ہے شاید، ہاں تو میں پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پتہ نہیں۔ پتہ نہیں کس کو کتنا طبیعت خراب ہو جائے، ہارٹ فیل ہو جائے، یا یہ کہ یہ باتیں کیونکہ بہت کم ہوتی ہیں اسی لیے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اور ہمارے لیے تو یہ روزمرہ کی چیزیں ہیں، کیونکہ ہم ہیوی ڈش کے عادی ہیں۔ وہ جو دال خشکے میں پڑے ہوئے انہیں کیا معلوم کہ سے گوشتہ چھوڑیں آپ، معرفت کس کو کہتے ہیں کیا جانے وہ۔ خیر عادل سنیں، خدا کا عادل سنیں۔ اللہ وہ ہوتا ہے جو امام ہو، امام وہ ہوتا ہے جو اللہ ہو۔ اللہ 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 اللہ، دو برابر کے حصے ہو رہے ہیں، دو برابر کے حصے ہو رہے ہیں۔ ایک کو ظاہر کر کر کہہ رہا ہے تم امام، اور وہ ظاہر نہ ہو کر کہہ رہا ہے اللہ۔ ارے جو نہ دکھے وہ ہے اللہ، جو دکھے وہ ہے امام۔ جو نہ دیکھ کر دیکھے وہ ہے اللہ۔ ہائے 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 ہائے، جو دیکھ کر دکھائے وہ ہے امام۔ ہائے ہائے ہائے، نعرہ اکباری، نعرہ صلوات۔ مولا خوش رکھے، مولا سلامت رکھے۔ چھپا ہوا اللہ نہیں ہے، چھپا ہوا اللہ نہیں ہے، چھپا ہوا امام تھا۔ خاضر نے اپنی قدرت کا اظہار بصورت امام کیا، بصورت امام کیا، یعنی جو خزانہ چھپا ہوا ہے اس خزانے کو امام کہتے ہیں۔ خلق کر کے خالق نے سب خدائی دے ڈالی، اب خدائی بھی اس کی اور خدا علی کا ہے۔ صلوات بآواز اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علی اب علی کر ہے نزلون من الربوبیہ، نزلون من الربوبیہ۔ دیکھو مجھے خدائی نہیں بولنا، ہائے ہائے ہائے
کئی بار سن چکے ہیں یہ جملے کو، نہیں آج پھر سنیں، مجھ سے سنیں، مجھے خدائی نہیں کہنا، کیونکہ خدا اور خدائی دو الگ ہے۔ نہ جاگو یار، خدا خدائی الگ ہے۔ خداوند عالم نے معراج میں خدائی کو نہیں بٹھایا، پیغمبر اسلام یہ نہیں کر رہے ہیں میں خدائی سے مل کر آیا، میں خدائی سے، بلکہ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں میں خدا سے ملا، میں اللہ سے ملا، میں گاڈ سے ملا، میں رب سے ملا۔ تو خدائی نہیں کہنا ہے، خدائی نہیں کہنا ہے۔ کیوں؟ وجہ، سبب، خدائی اور خدا میں فرق ہے، اور حدیث میں یہ وارد ہوا لا فرق، لا فرق بین النور الربوبیہ ونور الولایہ، نور ربوبیت اور نور ولایت میں کوئی فرق نہیں ہے، خدا خدا فرق نہیں ہے۔ ارے خدا اور خدائی میں فرق ہے، خدا اور خدائی، خدا خدا میں فرق نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی اس کے شایان شان ہو جو نفی کرے؟ شایان شان رب علی ٹھہر کر کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی سنیں کلمہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کر رہا ہے خادم علی اولی کر رہے ہیں، لا الہ برابر والا ٹھہر کر کہہ رہا ہے، گھبراؤ نہیں، برابر والا ٹھہر کر کہہ رہا ہے انا لا الہ الا اللہ، تو ہے خدا بھی تو، خدائی بھی تیری۔ ہائے ہائے ہائے، خدا اور خدائی اس کی، اب پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بے نیازی، بے نیازی۔ دیکھو علی یہ کہہ رہے ہیں نہ مجھے خدا نہ خدائی کہو، یہ ہے سمدیت کا اظہار، ہمیں خدا بھی نہیں۔ یا علی یہ بولے کیوں؟ اگر وہ نہ بٹھاتا ہوتا تو یہ بھی نہ بولتا۔ وہ بٹھایا ہے، وہ بٹھایا ہے، اور امین صدیق اس وقت تک، جو اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ آلے، وہ اللہ بولا ہے، وہ اللہ بولا ہے۔ اللہ اکبر، اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں، وہ بنایا ہے، وہ بنایا ہے، مگر یہ کہ وہ کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ تھوڑا غور کریں یار، لیکن زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیا معروضہ کر رہا ہوں، یہ بنایا گیا، یہ بنایا گیا، وہ کسی کا بنایا ہوا، یہ ہے اللہ، اللہ کیوں کہہ رہے ہیں الا اللہ، سوائے اس کے نہیں، یہ بنایا ہوا ہے۔ سوال یہ کرو کس کا بنایا ہوا؟
تو کہنا ہوگا ارادے سے جو بنا. تو کس کا ارادہ؟ تو کہنا ہوگا اللہ کا ارادہ. اللہ کے ارادے سے یہ ظاہر ہوا. ارادے سے ظاہر ہوا. میرے پاکٹ میں کوئی چیز ہے تو پتہ چلا جب میں اس کو ظاہر کیا تو پہلے سے موجود ہے نا. موجود ہے، میں ظاہر کیا. اگر نہ ہوتی اور ظاہر کروں تو یہ اور بات ہے. خدا خود کہہ رہا ہے کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا تھا تو پتہ چلا ہے. ارے جو تھا اس کو ظاہر کرا. من اس شان سے تھا، لفظوں کی قدر کرے، اس شان سے تھا ہو کر وہ واحد ہے. ارے اس شان سے وہ خزانہ چھپا ہوا ہے کہ وہ ہو کر بھی احد ہے. جب ظاہر ہونے سے پہلے وہ واحد اور احد ہونے کے باوجود بھی ممکن ہے تو ظاہر ہونے کے بعد بھی واحد اور احد کا ہونا عین عقل مندی ہے. درود کا تحفہ پیش کریں محمد و آل محمد. اللہ اکبر. کلمے کو دو حصوں میں تقسیم کرو. لوگ سمجھنے کے لیے کرو. دو حصوں میں تقسیم کرو. لا الہ کو ایک پلے میں رکھو، الا اللہ کو ایک پلے میں رکھو. میزان باری تالا میں رکھو. اگر ذرہ برابر بھی فرق آئے تو لا الہ نہیں. اور جب لا الہ ممکن نہیں تو پھر الا اللہ کیسے ممکن؟ ہائے 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 یار، اے جملہ کھا گئے بھائی میرا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں لا الہ سے الا اللہ ہے، درست. جب لا الہ اور الا اللہ میں فرق ہے تو فرق کی بنیاد پر لا الہ نہیں کہنا ہے. فرق کی بنیاد پر نہیں کہنا ہے لا الہ. کیا کہہ رہا ہوں؟ فرق کی بنیاد پر لا الہ نہیں کہنا ہے. فرق نہیں. آپ کو یقین ہوا. کیا ہے کا یقین؟ یہی ہے، یہی ہے. کیا؟ صرف لام الیف کے آگے ایک الیف لگاؤ. کیا کہہ رہا ہوں؟ لام اور الیف کے آگے ایک الیف لگاؤ. لام اور الیف پہ تشدید کا تاج سجاؤ. تاج سجاؤ. اس کے بعد پڑھ کر بتاؤ کیا ہے. کیا ہوا؟ الہ. صرف لام اور الیف کے آگے ایک الیف لگا دے اور تشدید کا تاج سجائے تو یہ ہو گیا اللہ. ماں بعد کا فقرہ، ماں بعد کا لفظ الہ. الہ ہاں. جب الہ نظر آئے
الا الہ نظر آئے تو الف کو ہٹاؤ. الف کو ہٹاؤ. بھائی میں کیا کروں؟ ارے لوگ اس بات سے بھی ناشنا ہیں کہ الا اللہ پر کس کا حجاب ہے؟ لا الہ کا حجاب ہے. الا اللہ پر لا الہ کا حجاب ہے. لا الہ جب آپ کہتے ہیں تو حجاب ہٹتا ہے. جب حجاب ہٹا تو اس کے باطن میں جو تھا وہ ظاہر ہوا. ارے وہ جو خزانہ چھپا کر رکھا تھا وہ امام ہے، وہ امام ظاہر ہوا. اب امام جو خزانہ چھپا کر رکھا ہے، امامت کا حجاب ہٹایا. جب امامت کا حجاب ہٹایا تو الا اللہ ظاہر ہوا. درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد کی بات. خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے خادم، اگر ممکن ہوتا خدا اجازت دیتا تو ہم تو تیرا امام کہتے. کتنے؟ تیرا امام کہتے اگر اللہ اجازت دے دیتا. اللہ نے کہا جس طرح کہ میں منفرد، میں الہ ہو کر منفرد، تو میرا خزانہ بھی منفرد رہے. وہ بھی منفرد، میں بھی منفرد. تو جس طرح سے کہ اللہ میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اسی طرح امام میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا. امام میں بھی کوئی شریک نہیں ہو. ارے جہاں پر امکان تھا تو لا شریک ہو کر یہ کہہ رہا ہے میں ہوں مگر بولنا نہیں ہے. تو پتا چلا ہے وہ نہیں ہے، نہیں ہے. یعنی لفظوں کی قدر کرے، یعنی خداوند عالم یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو یہ عقیدہ لے کر انتقال مکانی کرو کہ میں امام کو ظاہر کرنے سے قابل بھی امام تھا. یعنی کسی منزل میں امامت کا انکار کفر ہے. یا مولا کسی منزل میں، ارے اگرچہ کہ خدا امام کو ظاہر نہ کرے، امام کا انکار کفر. یہ بتائیں اللہ کے منکر کو کیا کہیں گے؟ اللہ کے منکر کو کافر کہیں گے یا نہیں؟ اللہ امام ہے یا نہیں ہے؟ جب اللہ کے منکر کو کافر، تو جب اللہ امام ہے اگر وہ انکار کر دے تو کیا ہوگا؟ کافر. تو پتہ چلا امام کا انکار کفر، امام کا انکار کفر. اسی لیے پیغمبر اسلام کرے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی فقد ماتا میتۃ جاہلیہ. جو امام زمانہ کی معرفت بغیر مر جائے اس کی موت کفر کی موت ہے. یہ تو جانو کہ امام کہتے کس کو ہیں، پہچانو امام کس کو کہتے ہیں. خدا نے امامت کے تعارف کے لیے نبی کو بھیجا، اور امامت کے تعارف کے لیے نبی کو معراج میں بلایا. تو یہ طے ہو گیا امام کا تعارف یا اللہ کرا سکتا ہے یا پیغمبر اسلام، یا امام کو اللہ جان سکتا ہے یا پیغمبر اسلام.
وہ دیکھیں اشارتاً اور کنایتاً بھی اگر کوئی امام کا انکار کر دے کیا ہو جائے؟ ارے خدا کی قسم جو دعوے داران امام بن بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو امام نائب امام کہہ رہے ہیں، میں تسبیح پڑھوں گا، ان کی تسبیح پڑھوں گا، یہ امام نہیں ہے، یہ امام نہیں ہے، میں اس کا انکار کر رہا ہوں، یہ امام نہیں ہے، میں اس کا انکار کر رہا ہوں، میں انکار کر رہا ہوں، انکار کرو، جے بار میں پڑھوں گا ایمان پختہ ہوتا جائے گا۔ ہائے 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 نہیں آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھیے، خاموش ہو گئے۔ ان کا انکار کرنے سے کفر نہیں ہے، ہائے ہائے ان کا انکار کرنے سے کفر نہیں ہے۔ اب اٹھاؤ توضیح المسائل، سارے توضیح المسائل میں یہ ملے گا، اذان کا چیپٹر پڑھ لو اس میں مل جائے گا، علی ولی اللہ جزنی یعنی کیا؟ امامت جزنی ہے۔ ارے لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ، ارے وہ مفتی اعظم سن بھائی، ارے وہ توضیح المسائل کے مصنف سن، علی ولی اللہ جزنی، علی ولی اللہ جزنی، علی لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ۔ امام کے ظاہر ہونے سے، امام کے ظاہر ہونے سے اس کا ایک ایک جز سمجھ میں آیا۔ یہ بات نہیں باتیں ہوگی، میں اور قریب میں آ کے گفتگو کروں، اور قریب میں آ کے گفتگو کروں۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام آغوش میں لیے، کیا کرے لے کر؟ عین اللہ، کس کے آنے پر؟ کس کے آنے پر؟ ہمیں چونکہ توجہ، چونکہ یہاں پر عین اللہ، وجہ اللہ، جم اللہ، نفس اللہ کے ساتھ لحم کا لحمی، دم کا دمی، عظم کا عظمی ہے، اس بنیاد پر رسول خدا نے عین اللہ کہا، وجہ اللہ کہا، جم اللہ کہا، نفس اللہ کہا۔ معراج میں عین اللہ نہیں، وجہ اللہ نہیں، نفس اللہ نہیں، جم اللہ نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام جب جبرائیل سے کریں جبرائیل چل، تو جبرائیل کریں لوتن اوتن ملتن لا درختو، ایک انگل آگے بڑھ جاؤں تو چل کے خاک ہو جاؤں، ایک انگل آگے بڑھ جاؤں تو چل کے خاک ہو جاؤں۔ صرف یہ کہہ کر جبرائیل واپس نہیں لوٹے، بلکہ جبرائیل یہ کہہ رہے ہیں کہ سنو سنو سنو، حبیب اللہ سنو، اے رسول اللہ سنو، اے خدا کی خدائی میں جو ایک حبیب ہے سنو، آپ سے پہلے کوئی نہیں پہنچا نہیں، پتہ چلا رسول خدا سے پہلے بھی رسول خدا نہیں پہنچے۔ ارے کیا ہوا یار؟ کیوں کہہ رہا ہوں میں رسول خدا سے پہلے رسول خدا نہیں پہنچے؟ قبول ہے نا؟ یا کچھ شک وقار ہے دل میں؟ نہیں نا؟ ہاں سنو، رسول خدا جانے سے پہلے محمد کو چھوڑ کر گئے، محمد کو چھوڑ کر گئے۔ اب یہ اور بات ہے، علی اور محمد میں کوئی فرق نہیں تھا، محمد اور علی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ یہی تو سبب ہے کہ جس وقت خدا نے علی کو دکھایا تو محمد عربی نے محمد کو دیکھا۔ یا اللہ یار، میں کچھ پڑھ رہا ہوں، کچھ کہہ رہا ہوں، تھوڑا بیدار ہو کر سنیں کیا کہہ رہا ہے خادم۔ اللہ نے علی کو دکھایا، محمد نے محمد کو دیکھا، محمد نے محمد کو دیکھ کر یہ کہا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا کلنا، سب کے سب تو جس کو دکھا رہا ہے میں اس کو چھوڑ کر آ رہا ہوں، بس نام کا فرق ہے، نام کا فرق ہے، صرف نام کا فرق ہے۔ تو علی کو دکھایا،
میں محمد کو چھوڑ آیا. محمد اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے تو چلے. جبرائیل کہہ رہے ہیں نا آپ سے پہلے مخلوق خدا میں سے کوئی مخلوق اگر مخلوق پہنچ جاتی ہوتی تو پھر وہی قصہ دہرایا جاتا جو کعبے میں ہوا. نہیں، کعبے میں جو ہوا کیا ہوا؟ عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ، لحمک لحمی دمک، یہی قصیدہ وہاں پر بھی ہو جاتا. کہنا مخلوق خدا میں سے کوئی مخلوق ہی نہیں گئی، کوئی مخلوق نہیں گئی. تو پتا چلا محمد اور علی جب ملتے ہیں تو عین اللہ ہے. محمد اور علی ملے تو وجہ اللہ ہے، محمد اور علی ملے تو نفس اللہ ہے، محمد اور علی ملے تو مشہد اللہ ہے، محمد اور علی مل جائیں تو ارادت اللہ ہے، محمد اور علی مل جائیں تو قلب اللہ ہے، محمد اور علی مل جائیں تو جنب اللہ ہے. جاگنا بیداریاں لے کر دونوں ملے تو عین اللہ، دونوں ملے تو وجہ اللہ، دونوں ملے تو لسان اللہ. اور اگر محمد نیچے ہو علی وہاں ہو تو عین اللہ نہیں اللہ. عبد اور معبود کا سنگم بیت میں ہوتا ہے. ہم کیا سن رہے ہیں یار؟ عبد اور معبود کا سنگم بیت میں ہوتا ہے. ارے کون کہتا ہے کہ محمد بیت اللہ میں ظاہر نہیں ہوئے؟ کون کہتا ہے؟ ارے محمد کو کوئی لینے والا نہیں تھا. اسی لیے محمد عربی اپنے مکان میں کوئی لینے والا نہیں تھا، وہ اس قابل نہیں تھا کہ ان کو اٹھا کر پڑھے. کوئی نہیں تھا. ہمیں کون کہتا ہے کہ صرف اور صرف علی کعبے میں پیدا ہوئے؟ ارے جو منکر مساوات ہے وہ کہتے ہیں، جو مساوات کا قائل نہیں ہے وہ کہتا ہے، جو مخصر ہے وہ کہتا ہے. ارے میں تو کہہ رہا ہوں دونوں ظاہر ہوئے. اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو لحموں کا کیوں ہوتا؟ ایک علی نے کس کس کی لاج رکھ لی. وہ بڑی خواہشوں سے گھر بنایا کہ تیری خواہش کی بھی تکمیل ہو جائے گی، تیرے خواہش کی تکمیل ہو جائے گی میرے ظاہر ہونے سے اور تیرے حبیب کے قصیدے سنانے سے. تیرے خواہش کی تکمیل ہو جائے گا. حبیب قصیدہ سنائے گا، میں ظاہر ہوں گا، میں منظر ہوں گا،
اور تیرا حبیب ناظر ہوگا، مکان تیرا ہوگا، مکان سامع فاطمہ بنت اسد ہوگی، سامع فاطمہ بنت اسد۔ اللہ اکبر، کلمہ لا الہ الا اللہ کے ظاہر ہونے سے قابل فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد کلمہ توحید و کلمہ رسالت کی تفسیر پڑھ رہی ہے، سن رہی ہے۔ ہائے ہائے نہیں یار، کھا گئے جملے کو، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کی تفسیر ہے عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ، ید اللہ، لحم کا، لحمی، دم کا، دمی، صرف خداوند عالم اگر عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ کو ظاہر کر دیتا، ظاہر کر دیتا تو خدا کے قسم اللہ پیغمبر اسلام کسی میں تابدید نہ ہوتی کہ دیکھ سکتے۔ عالی 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 عالی۔ تو خداوند عالم نے عبودیت کا جامہ پہنایا، باطن میں ربوبیت کو رکھا، باطن میں ربوبیت کو رکھا، خاری پیغمبر اسلام کو بنایا، خاری پیغمبر اسلام کو بنایا کہ تم پڑھ لو، تم پڑھ لو، تم پڑھو، تم قرآن کو کھولو۔ جب قرآن کھولیں گے، جب جلد پلٹیں گے تو وہ جلد تم ہے، باطن میں وہ ہے، بس اتنا سنو، وہ ہے، کیا ہے؟ وہ ہے۔ تو پتہ چلا دونوں آئے، دونوں ظاہر ہوئے 13 رجب کو۔ اسی لیے رسول خدا کی جب ولادت کی تاریخ آتی ہے، عارف جاننے والا علی ولی کو سلام کرتا ہے، رسول خدا کی ولادت کے وقت مولا کائنات کی زیارت پڑھنی ہے، ظاہر وہ ہوئے، زیارت ان کی پڑھنا ہے۔ تو پتہ چلا جو ظاہر ہو رہا ہے، جو ظاہر ہو رہا ہے وہ علی ہے۔ کیا ہے وہ؟ علی ہے۔ اگر وہ علی نہ ہوتا تو ان کو سلام نہ کرتے۔ پتہ نہیں بھائی کوئی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، میں اس سے واقف نہیں ہوں، کیونکہ بہت سارے حضرات خاموش ہو گئے۔ 17 ربیع الاول کو مولا کائنات کی زیارت پڑھنا ہے، مولا کائنات کے ظہور کے وقت مولا کائنات کی پڑھنا ہے۔ نہیں، بات نہیں واضح ہوئی، خیر چلے جانے دیجئے، چھوڑ دیجئے۔ تو خادم کیا معروضہ کر رہا تھا؟ یہ عرض کر رہا تھا عدل باری تعالیٰ دیکھو کیا عدل ہے خدا کا۔ شے کو اس کے مقام سے ہٹانا ظلم ہے، شے کو اس کے مقام سے ہٹانا ظلم ہے۔ فاطمہ بنت اسد جانتی تھی کہ عادل حقیقی کا مظہر کہاں ظاہر ہو کہ اس کے عدل پر حرف نہ آنے پائے، اسی لیے فاطمہ بنت اسد سیدھے بیت اللہ پہ گئی۔ شے کو اس کے مقام سے ہٹانا ظلم ہے، شے کو اس کے مقام سے ہٹانا ظلم ہے، ظلم ہے۔ فاطمہ بنت اسد جانتی تھی کہ عادل کس کو کہتے ہیں، جو شے جہاں پر ظاہر ہونا چاہیے وہیں پر ظاہر، اور جس کی امانت ہے میں اس کے حوالے کروں، بغیر حوالے کیے میں بیت اللہ نہیں چھوڑوں گی۔ کائنات میں کسی کی ماں
کہ جو بیت اللہ میں قدم رکھی ہے کسی کی ماں؟ نہ، یہ تو شرف فاطمہ بنت اسد. ہاں فاطمہ بنت اسد یہ بتا رہی ہیں کہ دیکھو میرے بطن میں جو حقیقت ہے وہ ظاہر ہونے سے قبل میری مشکل کشائی کیسے کرتا ہے. ہے تو فاطمہ بنت اسد کی مشکل کشائی کے لیے وہ کعبے کی دیوار میں در بنا. نہیں، علی کی ماں امیر کی ماں، امیر کی ماں ہے، وہ چلے گئی. اور اگر در نہ بنے تو پھر وہ واپس پلٹے؟ نا، توہین ہے. نا، ہم جہاں ٹھہرے در ہے. اور جس طرح سے کہ لفظوں کی قدر کر لے، جس طرح سے کہ میدان غدیر میں ممبر بنا اور پھر وہ ممبر کسی کو نصیب نہیں ہوا، اسی طرح کعبے میں جو در بنا یہ در پھر کسی کو نصیب نہیں ہوا. ہائے 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 ہائے، کیا کہہ رہا ہے خادم؟ میدان غدیر میں پیغمبر اسلام نے ممبر بنایا اور خود ممبر اٹھا لیے. یہاں فاطمہ بنت اسد نے در بنایا، پیغمبر اسلام اسی در سے داخل ہوئے. آگے پیغمبر اسلام پھر اسی در سے نکلے، اس کے بعد پھر یہ در نہیں بنا. تو پتہ چلا وہ در صرف اور صرف فاطمہ بنت اسد کے لیے بنا تھا. اللہ رے عظمت فاطمہ بنت اسد. ہاں ہم اس در سے نہیں جائیں گے، اس در سے ہم نہیں جائیں گے. وہ شیعوں میں ہونے کی جو خواہش کی ہے، شیعوں میں ہونے کی جو خواہش کی ہے، وہ جس نے بنایا ہے اس در سے ہم نہیں جائیں گے. شیعوں کے لیے وہ در چھوڑ دیں گے. او ابراہیم پیغمبر نے جو در بنایا ہے وہ صرف شیعوں کے لیے ہے. درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں. بس ہے دوستو، کہاں سے بات چلی کہاں پہنچ گئی. خیر بہرحال کافی وقت ہو گیا ہے. اب آپ حضرات کی میں زحمت کو جی، اب میں اصولاً دیکھا جائے تو رحمت اور تمام دونوں متضاد جملے. رحمت کو تمام کر رہا ہوں، کیا مانے ہوئے؟ اب اسی لیے مجبوراً زحمت کہنا پڑتا ہے. زحمت جسم کو ہے، رحمت روح کے لیے ہے. جسم کے لیے زحمت ہے، نفس کے لیے رحمت ہے. یہ مکلف نفس، یہاں سے ہماری بات چلی تھی. کیا چیز مکلف ہے؟ نفس مکلف ہے. محبت کا تعلق کمال تو یہ ہے بھائی. اب دیکھیں اس میرے محترم مجمع میں کوئی ایک شخص واحد ایسا نہیں ہوگا کہ جو کسی کی میت میں نہیں گیا. یقیناً گئے. چلے میاں کو سپرد لحد کر دیے، منو مٹی پڑ گئی چاند پاشا پر جی، وہ تعویذ بن گیا. اس کے بعد ہاتھ میں ایک لوٹا دے دیے. بھائی یہ کیا ہے؟ اب پانی ڈالیے. اچھا بھائی، اب خبر پہ پانی ڈال رہے ہیں اس کی جو شریعت میں پانی دوڑایا. تو چنانچہ کیا کہتے ہیں بتا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی عبادی وادخلی فی جنتی. باپ کی جاگیر.
پڑھ لینا آسان ہے، مگر اس کے معنی اور مطالب کو سمجھ کر عمل کرنا مشکل ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا الوجود المطمئنہ، وجود نہیں، پھر یہاں نفس آیا۔ اگر تیرا نفس مطمئن ہے، اب یہ تو تعریف کرنے والوں نے یہاں سے چند کلمات کو تحریف کر دیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ الی محمد وعلی، پتہ چلا کہ یہ آیت میں اگر تیرا نفس مطمئن ہے محمد اور علی سے اور ان کے آنے والی اولاد سے، تو ارجعی، تو کیا کر؟ رجوع کر، کدھر؟ اپنے رب کی طرف۔ یہاں تو زندگی تمام نفس مطمئن ہی نہیں ہوا، ہاں جب آنکھ کھلی سیرائے کی اولاد، پوچھا نہیں بھائی یہ علی ولی اللہ کہاں ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کس سے مطمئن ہونا ہے نفس؟ صرف محمد سے نہیں، ان کے وسیع علی سے اور ان کے آنے والی اولاد سے۔ اگر نفس تیرا مطمئن ہے اب رب کی طرف، اگر ان سے نفس مطمئن نہیں ہے تو پھر آپ کا اللہ کی طرف رجوع ہونا محال ہے۔ ہائے 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 ہائے، تو جب خبر میں لٹانے کے بعد یہ پڑھ لیں تو اللہ سے راجع کب ہوتے ہیں؟ جب محمد والے محمد سے نفس مطمئن ہے۔ تو مصلی پر آنے سے پہلے یہ غور کرو، کیونکہ مصلی پر آنے کے بعد قربتاً اللہ کہنا ہے۔ اللہ کے قریب کیسے ہوں گے؟ اللہ کے قریب کیسے ہوں گے؟ تو کہنا ہوگا محمد والے محمد سے نفس مطمئن ہے تو قربتاً درود کا تحفہ پیش کریں محمد والے محمد کی بارگاہ۔ کمال ہے، تعریف کرنے والوں نے تعریف کر دیا، یہاں پانی دوڑانے والے آیت پڑھ کر پانی دوڑا رہے ہیں۔ کمال تو یہ ہے، نماز میت ہوتی ہے۔ وَاحْشُرْهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلَّاهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِينَ۔ ارے وہ منافق کیا پڑھ رہا ہے؟ وَاحْشُرْهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلَّاهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِينَ۔ تیرا نفس تو کسی اور کے پاس بیٹھا ہوا، دلیل دے گا خادم، تیرا نفس کسی اور جگہ بیٹھا ہوا، اگر یہ نفس بے نہ ہوتا تو وہ ان کی تقلید نہ کرتے۔ جو ایکس وائی زیڈ کی جو تقلید کر رہا ہے تو پتہ چلا یہ اپنے نفس کو وہاں پر بیع کیا، اور یہ نفس اس وقت تک بیع نہیں ہو سکتا جب تک کہ محبت نہ ہو۔ اور یہاں نماز میت پہ پڑھ رہا ہے وَاحْشُرْهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلَّاهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِينَ۔ یہ تو ناممکن ہے کہ امام سے محبت پھر مولوی سے محبت نہ، امام کے آنے کے بعد یعنی مولا کے آنے کے بعد مولوی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مولا آ جائیں تو ہم مولوی کیا مانے ہیں؟ اگر بات واضح نہیں ہوئی تو چلو خبر میں لیٹ کے سمجھیں گے، بیٹھے بیٹھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، خبر میں لٹا کے سمجھاؤں، خبر میں لٹا کر سمجھاؤں۔ پہلی تلقین ہوئی شانہ ہلا کر، دوسری تلقین ہوئی خبر کے بند ہونے کے بعد،
جب خبر کے بند ہونے کے بعد تلخین ہو گئی، مولوی چلا، جیسے مولوی چلا مولا آیا، تو پتا چلا مولا اس وقت تک نہیں آتا۔ کیا ہوا یار؟ مولا اس وقت تک نہیں آتے جب تک کہ یہ مولوی نہ جائے۔ مولوی کے جانے کے بعد اب مولا آیا۔ اسی اثنا میں کیا دیکھا گیا؟ منکر و نکیر آ رہے ہیں سوال کرنے والے۔ اب وہ کیا جانے منکر و نکیر؟ یہ تولائی و تبرائی ہے یا یہ کہ غیر تولائی و تبرائی ہے؟ وہ کیا جانے؟ بڑی آواز نکال لیا، بہت بڑی آواز نکال کر کرا من ربکا۔ جیسے ہی من ربکا کہا، مولا نے کہا ہے مخلط ٹھہرا ہوا ہے، کیا کوئی اصولی سمجھ رہا ہے؟ اصولیوں کا عالم دوران خبر کے اوپر تک ہے، اصولیوں کا امام خبر میں لٹانے تک ہے۔ ہمارا امام خبر میں لٹانے کے بعد ہے، تاریکی میں اجالا دینے کے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، کیونکہ کیا ہے وہ مکان؟ کیسا مکان؟ خوب اندھیرا ہے، تاریک ہے، مگر اسی اثنا میں کیا دیکھا گیا؟ نور خدا کا ظہور ہوا۔ جیسے ہی نور خدا کا ظہور ہوا ہمارا مکان منور ہوا۔ جیسے مکان منور ہو گیا، دیدار علی ہوا۔ وہ سوال کر رہا ہے من ربکا؟ تھوڑی دیر گفتگو نہیں ہوگی، تھوڑی دیر گفتگو نہیں ہوگی، گفتگو اگر ہوگی تو اشاروں میں ہوگی۔ پوچھ رہا ہے منکر نکیر، پوچھ رہا ہے من ربکا؟ سرہانے میرا معشوق ہے۔ عاشق اور معشوق کے درمیان اگر کوئی آ جائے شرک ہے۔ سوئے ادب ہے، سوئے ادب ہے، لازم ہے عشق سے ناشنا۔ منکر و نکیر لازم ہے عشق سے ناشنا ہے۔ دیکھ رہا ہے معشوق ٹھہرا ہوا ہے، عاشق بے چین و بے قرار تھا دیدار معشوق کے لیے، اور تو آ کر پوچھ رہا ہے من ربکا؟ سنا نہیں؟ 60 70 80 جتنے بھی برس کا وہ انتقال مکانی کیا تھا؟ سنا نہیں؟ من ربکا اس کا جواب دے چکا دنیا میں، اب سے ٹھہر دیکھنے دے۔ ہائے 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 ہائے، سوال ہو رہا ہے بول تیرا رب کون ہے؟ النظر الى وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ لاؤ ایسا امام، لاؤ ایک آج امام صاحب کو بولو ساتھ میں دفن ہو۔ امام مجبور نہیں ہوتا، قادر ہوتا ہے۔ بولو زندگی تمام خمس کھائے میرا، زندگی تمام آپ کی تقلید کروا لیے، جو بولے سنا، اخباریوں کا قتل کیا،
تمہاری محبت میں اخباریوں کا قتل کیا، تمہاری محبت میں اخباریوں کو گالی دیا. اب میں جا رہا ہوں، تو کچھ ساتھ اماں اس کی زبان سے اماں نکلے، وہ بھی امام. اجی امام وہ ہوتا ہے جو اماں کی مدد کرے. یہاں پر گھبرا رہے امام اور گھبراہٹ. امام تو مشکل کشا ہوتا ہے. آئیے اب آپ مشکل کشائی کو سوال کر رہا ہے. من رب کا، بول تیرا رب کون ہے؟ کیونکہ کہیے ہے کیا؟ تھوڑا موقع مل جائے تو ملک منکر اور نکیر سے بھی سوال و جواب کر لیں گے. وہ ہم سے سوال کرنے آ رہے ہیں مگر وہ یہ نہیں جانتے مشکل کشا کا جو غلام ہوتا ہے، مشکل کشا جب سرانے ٹھہرے ہیں تو اب کیا چیز ہے منکر و نکیر؟ کیا چیز ہے؟ کس کا خوف ہے؟ اجی دامن علی کو تھام لیے، وہ آمد عدل ہے. یہاں ہاتھ میں دامن کرم ہے. عادل حقیقی نے جب دیکھا غلام علی کو، ارے دامن کرم کو تھامے آ رہا ہے، تو عادل کہے گا کہ پیچھے ہٹ، کیونکہ غلبہ کرم کا ہوتا ہے. درود کا تحفہ پیش کریں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. تو چلو ایک دو چار جملے سن لیں، بہت اچھا سنیں، بہتر سنیں. مولا آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے. علی علی کہنے والے ہمیشہ آباد رہیں. نماز چھوٹ گئی تو پڑھ لیں گے بھائی، کوئی پڑھ لیں گے بھائی. میری بھی چھوٹ جائے تو ہے، بیٹا اللہ نے دیا ہے، یہ پڑھ لیں گے. چلو بابا کے کچھ نمازیں وہ پڑھ لیں گے یار، نماز پڑھ لے گا وہ. اب میری نیابت میں یا علی کیسے بولے گا؟ تو پتہ چلا نیابت میں جب یا علی نہیں کر سکتے تو نائب امام کیسے ہو سکتے؟ تھوڑا سوچنا چاہیے. میں پپا کی نیابت میں یا علی مدد کر رہا ہوں، پپا کی نیابت میں یا علی مدد بھی نہیں ہے. تو جب یا علی مدد نہیں کر سکتے تو پھر علی کا نائب بن جائے. یہ چغت البخارا ہے. ارے کسی منزل میں ایک نطفہ تھا، کیا بولا؟ آئے ہائے. اگر یہ عالم دورہ کا پوسٹ مارٹم کروں تو بھی پہنچاؤں ان کی اصل تک کہ ان کی اصل کیا ہے، کہاں سے نکلے، کہ ریڑھ کی ہڈی سے کیا چیز چلی. ایسی چیز چلی اس سر کے بال سے پیر کے ناخن تک سب کو ہلا کے رکھ دی، ہیجان میں لا دی، ہیجان میں مبتلا کر دی. سر کے بال سے پیر کے ناخن تک، اسی لیے کہ اگر ناخن بھی خشک رہے تو غسل ساقط. ہاں واجب غسل میں کوئی چیز خشک، بال کسی مقام پر خشک ہے پھر غسل کرو. کیوں؟ ارے وہ چیز نکلی ہے جو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہے، پورے وجود میں تلاطم برپا کر ایک ہیجان، ایک تلاطم. اللہ اکبر، ایسا ہیجان پیدا ہوا. یہ ہیجان یہ خود نجس نہیں ہوا، ارے جدھر ٹرانسفر کرا ادھر بھی نجاست، یہ بھی نجس وہ بھی نجس. اب یہ بتاؤ میرے عالم دورہ خدا کا وعدہ ہے، انما
یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم، تیرا اہل بیت تم سے رجس کو میں دور رکھوں گا۔ یہاں فیوچر کے ہونے والے امام صاحب، فیوچر میں ہونے والے نائب امام صاحب، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ نجس خود نہ صرف خود ہو رہے ہیں بلکہ ایک اچھی خاصی محترمہ کو بھی نجس کر دے رہے ہیں۔ جاؤ، یہ بھی نجس، وہ بھی نجس، یہ بھی غسل خانے میں، وہ بھی غسل خانے میں۔ اس کے بعد یہ جو دعوے دارے نائب امام ہیں ان کا جنم ہو رہا ہے۔ اوہو، تو پتا چلا دو کو نجس کرنے کے بعد یہ ٹھہر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا تخت شاہی ہے آپ کی، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی نائب امام ابھی کہہ رہے ہیں دیکھو نائب امام کو مت بولو۔ آج امام کب بول رہے ہیں؟ آپ ہمارے امام کے نائب کیوں بول رہے ہیں؟ آپ ہمارے امام کے نائب؟ اجی امام کا نائب امام نہیں ہے؟ نہیں سمجھے شاید، کیا بولا؟ امام کا نائب؟ امام کا نائب امام نہیں ہوتا، امام کا امام ہی ہوتا ہے۔ مولا کائنات امام حسن امام حسین ہے، مولا کائنات امام زمانہ ہے، امام حسن امام حسین موجود ہیں، نائب امام نہیں بول سکتے۔ امام حسن اور امام حسین کو نائب امام نہیں بول سکتے تو آپ کو بولے؟ ارے کیا کہہ رہا ہوں یار، غور فرمائیں۔ کہہ سکتے ہیں امام حسن امام حسین موجود ہیں؟ جب یہ ہیں ان کو نائب امام، اجی نائب امام تو کجا امام ہیں مگر امام نہیں بول سکتے۔ امام ہیں مگر امام ہیں، بولنا نہیں ہے۔ یا علی مولا، وہی ہے، وہی بات ہے جو خدا کہہ رہا ہے۔ ہوں اسی طرح امام حسن ہے، بولا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے، یہ ہوتا ہے امام۔ اب آپ لا لیے چندے کے بچوں کو۔ اجی امام کا سلیکشن وہ بھی عالم ناسوت میں، سلیکشن عالم ناسوت میں، یہاں پر الیکشن کے بچے الیکشن کر کر ان کو چن رہا ہے۔ الیکشن میں چندہ کون ڈالے؟ اصولی قوم۔ یہ ووٹ ڈالنے والے کون؟ مجتہد الحسن والزمان۔ نہیں علمان علمان علمان، ہم نہیں۔ اچھا تو پتا چلا یہ نائب امام کو مجتہد بھی نہیں چن رہا ہے۔ ارے بھائی خلیفہ کو خلیفہ نہیں چنتا۔ یہ بھی رنگ دیکھنا چاہتے ہیں کیا؟ آتا ہے، یہ بھی رنگ ہے مجھ میں، ایسا نہیں کہ اگر آ جاؤں تو کچھ لمحے ان پر بھی گفتگو کر سکتا ہوں جو گفتگو کے قابل نہیں ہے، کر سکتا ہوں، مگر اتنا سن لیں امام ہونے کے باوجود کیوں امام میں زمانے ہی ائمہ زمانے ہی نہیں ہے، ہر زمانے میں ایک ہوتا ہے۔ اب وہ ایک دیکھیں ایک نکلا ہے وہ احمد کیا احمد وہ ایک چوخت البخارا ہے۔ اب اس کے جو ماننے والے ہیں اللہ اللہ اللہ، جو باتیں کہ مولا کائنات سے مخصوص ہیں وہ ساری باتیں
وہ مہاراج کے حوالے کر دے رہے ہیں، وہ احمد کو کہہ رہے ہیں کہ جو علی ولی کی زبان کس کی ہے؟ وہ احمد کی زبان ہے۔ ارے لا حول ولا، یہ بولنے والا، یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، یہ بچے سب کافر ہیں، یہ نجس ہے۔ جو امامت کے قابل ہے وہ 12 میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ آگ پانی ہوا خاک کا پیکر ہے، جس کے وجود میں سودا، صفرا، خون، بلغم، فضلہ، اللہ اللہ، ایسا منوس اور امام، نہ یہ امام اور نہ اس کے ماننے والے شیعہ فالوور، یہ پتہ نہیں ان کا مذہب کیا ہے۔ یہ احمدی فرقے کے ہیں، کیا ہے؟ احمدی۔ اللہ اقربائے پیغمبر اسلام کی مودت کا مطالبہ کیا، ان کی مودت تو نہیں ہو رہی ہے، یہ احمد کی۔ اچھا آپ کے بہن بھائی صاحب ہیں، کیا بات بری لگی؟ اب جس کو بری لگی اب ان کے بھی بہن بھائی لگی ہے تو لگی، یہاں پیچھے بولنے کا عادی نہیں ہوں۔ اب یہاں اگر اجاڑ صورت بنائے تو بھائی آپ کا سیدھے اشارے کر کے پوچھ لوں گا۔ ہاں، یہ عقیدے کا معاملہ ہے، اس میں کوئی مروت ملاحظہ میں کرنے والا نہیں ہوں۔ دوبارہ یہی ہوگا کہ آپ نہیں آئیں گے، کب تک یہ جگائیں گے جانا؟ کسی دوسرے کے لیے تو چھوڑو، بہت ہیں آنے والے، یہ نہیں سمجھنا کہ آنے والے نہیں ہیں، بہت ہیں آنے والے۔ اگر مذہب سمجھتے ہوتے تو یہ احمد الحسن کو نہ مانتے۔ چلو احمد الحسن پہ لعنت، احمد الحسن کے ماننے والوں پہ لعنت، جو ان پہ لعنت نہ پڑے ان پہ لعنت، اور اگر کسی کے دل میں احمد الحسن کی اگر اتنی بھی محبت ہے تو ان پہ بھی لعنت۔ درود کا تحفہ پیش کرو محمد وآل محمد۔ ایک دم قبلہ ایسا بول دے رہے ہیں، ایک دم ہی بول رہا ہے یا رفتہ رفتہ بول رہا ہے یا سب ایک دم ہے؟ عجیب ہے۔ اگر کسی کی زوجہ محترمہ اگر محبت کر رہی ہے، اگر واقعتاً مرد ہے، تو ایسی عورت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چھوڑو، بہت ہے مارکیٹ میں۔ نہیں کر سکتے شادی دوسری، بہت ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، اللہ نے 4 کی اجازت دی ہے۔ بدعقیدہ کو لات مارو، کوئی اچھے عقیدے کی لاؤ، اس سے کرو، ہم نہیں ہٹاؤ، لات مارو، جودا ہے، کیا سمجھے؟ خیر چلو ایک درود کا تحفہ پیش کر دو۔ من ربکا، کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ نہیں، اللہ تو آتے نہیں، ڈسٹرب ہی نہیں کرتا، عشق کے مالے میں اللہ کرتا ہی نہیں۔ قربتاً اللہ بول رہے ہیں، اللہ امام کو بھیج دے رہا ہے کہ وہ مزاج عشق سے آشنا ہے۔ خدا عشق کو جانتا ہے کہ عشق کس کو کہتے ہیں۔ ارے جو علی سے محبت کر رہا ہے، خدا یہ نہیں چاہتا کہ ان کی محبت میں کوئی اور میں ہو کر بھی نہ ہو۔ آ کر سوال کر رہا ہے ہم سے، من رب کا، اگر موقع مل جائے، اگر علی اجازت دے دے، علی اجازت دے دے، تو ہم کہیں گے مولا، کیا بات ہے،
آپ کے پیروں پر ساری کائنات، آپ کے قدموں تلے میرا سر. اگر اجازت دیں تو اس کو ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. جب سے بار بار پوچھا ہے من ربو کا من ربو کا من ربو کا من ربو کا، چھیڑ لائے. مولا اگر اجازت. علی نے دل کو پڑھا، اجازت ملی، اجازت ملی. اب کہہ دے کیا کہنا چاہتا ہے، کہہ. سوال کرنے والے سائل، جب سے مسلسل سن رہا ہوں من ربو کا من ربو کا من ربو کا بولتے رہے. رب کون ہے؟ کہاں کی بات کر رہا ہے؟ عالم ارواح کی. اگر عالم ارواح کی بات ہے تو یہ دیکھ، یہ سرانے کہہ رہا ہے. دیکھ رب تو آ چکا ہے. درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل اب اس کے بعد پوچھا ہے اسلام یہ، قرآن یہ ہے. وصیت کرتا ساتھ میں قرآن لے آتا، قرآن ساتھ میں لے آتا. وصیت کرتا کہ دیکھو میری خبر میں قرآن بھی رکھ دینا. تمہیں قرآن ساتھ کیوں نہیں لایا؟ لاتا قرآن ساتھ اگر تعریف نہ ہوتی. علی مولا، اسی لیے مکمل قرآن کو بتا رہا ہوں. یا اللہ. اس کے بعد پوچھ رہا ہے، بس میں ختم کر رہا ہوں. اس کے بعد مجھ سے پوچھا ہے بول تیرا کعبہ، بول تیرا کعبہ. تو پیغمبر اسلام نے مجھ سے کہا تھا یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ. یہ ہے کعبہ، یہ ہے کعبہ. دیکھیں ایک علی، ساری تلقین سے مٹ رہی ہے. ارے کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، یہ وہ نقطہ اول ہے جو پھیلے تو قرآن ہے، سمٹ جائے تو نقطہ ہے. اس نقطے کو اگر پھیلا دے تو بسم اللہ ہے، جب اور پھیلا دے تو رحمان و رحیم ہے، اور جب سمٹ دے تو صرف ایک نقطہ ہے. علی کہہ رہے ہیں وہ میں ہوں، وہ نقطہ ہو کر علی کہہ رہے ہیں انا حجاب اللہ. بس میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، کافی وقت عزیز لے لیا آپ حضرات کا. انشاءاللہ پھر موقع ملے تو ہم اور آپ ہیں، اور پھر یہی ذکر معشوق ہے. ذکر علی کے سبب تو ہم جی رہے ہیں. اگر یہ ذکر علی نہ ہوتا تو خدا کی قسم کوئی نہ جی سکتا تھا. ذکر ہم کو زندہ رکھا ہے، امید پر ہم زندہ ہیں. کائے کی امید ہے کہ جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کا دیدار بھی کریں گے، اس کا دیدار کریں گے. کیا ہے عظمت مولانا علی، کیا ہے عظمت حسین مظلوم کربلا. علی ولی کو مشکل کشا ماننے والوں، حسین مظلوم کربلا کو غریب الوطن ماننے والوں، یہ حسین ہر روز ظاہر کی خبر میں آتا ہے جو حسین کی زیارت کیا. اور جب یہ انتقال مکانی کرنے والا عزادار حسین کو دیکھ لیتا ہے تو خدا کی قسم وہی عمل
جو روزمرہ کا عمل ہے، نام حسین سن کر جب آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں غریب الوطن کو دیکھ کر. بڑے قیامت کا جملہ ہے، ایک جملہ ذہن میں آیا، مجھے اتنا ملا کہ ہر ظاہر کی خبر میں حسین آئیں گے، ہر ظاہر کی خبر میں حسین مظلوم کربلا آئیں گے، مگر عزاداروں یہ نہیں ملا کہ کیسے آئیں گے. اللہ اللہ، کیسے آئیں گے؟ کیونکہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو چوتھے امام نے دکھایا تھا. یہ چوتھے امام کس حالت میں کربلا کی طرف جا رہے، ہاتھ میں حسین کا سر ہے، غریب الوطن کا سر ہے، اور سید سجاد گھوڑے سے اتر گئے، بڑی مشکل سے ختم اٹھا رہے ہیں اور زمین پر رکھ رہے تھے. ادھر جابر بن عبداللہ انصاری کو حکم ہوا کہ جابر، ارے جاؤ، یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرا بیٹا آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو. اللہ اللہ، عزاداران مظلوم کربلا بڑی آسانی کے ساتھ میں پڑھ دیا. اللہ اللہ، کیا کریں؟ حسین حسین کہہ رہے ہیں جابر میرا بیٹا آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے جاؤ. ارے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، ارے نبی زادیوں کا کیسے استقبال ہوا؟ یہی سید سجاد کیسے استقبال ہوا؟ ان غریبوں کا قافلہ، ان غریبوں کا قافلہ جب بازاروں سے گزارا جاتا تو یہ اشقیاء حسین کے سر کو دکھا کر، حسین کے سر کو دکھا کر پتھر مارتے. ارے یہی نہیں، زینب زینب جو بے کجاوہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہے، یہ کہہ کر زینب کی طرف پتھر برساتے کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے، حسین کی بہن زینب. جزاک اللہ جزاک اللہ. بتو چار جملے زحمت کو تمام. عزاداران مظلوم کربلا، تفصیلی روایت نہیں، ایک جملہ، ایک جملہ بس یہ ذہن میں رہے کہ ہر ظاہر کی خبر میں حسین آتے ہیں. اللہ اللہ، عزاداران مظلوم کربلا کیسے آتے یہ نہیں ملا مجھے. جابر بن عبداللہ انصاری نے جب سید سجاد کو دیکھا، کہا مولا آپ سے چلا نہیں جا رہا ہے، ابھی مزار حسینی بہت دور ہے. آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں. جابر جابر، ارے میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو نا. شاید ہو سکتا ہے میں یہیں پر زحمت کو تمام کروں. ایک مرتبہ سید سجاد نے جابر کو قریب بلایا اور گردن میں ہاتھ ڈالی. اب جابر کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ، ہائے صرف حسین نے شہدائے کربلا آ رہے ہیں سید سجاد کے ساتھ. کیسے آ رہے ہیں؟ ارے جسم تو ہے مگر یہ کہ سر نہیں ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. عزاداران مظلوم کربلا، میں نے زحمت کو تمام کیا. کیسے آ رہے ہیں؟ جسم تو ہے مگر سر نہیں ہے. ارے جسم ہے تو کیسے ہے؟ سر سے پیر تک زخمی ہے. یہی تو سبب ہے نا کہ حسین کی ماں تم سے کہہ رہی ہے اے میرے بچے کے عزادار، اے ماتم دارو، دیکھو جب فرش عزا پر بیٹھنا، جب فرش عزا پر بیٹھنا، میرے بیٹے غریب الوطن کا ذکر سننا تو آنسو دے دینا، کیونکہ میرا بیٹا بہت زخمی ہے. سر سے پیر تک حسین زخمی ہے. تمہارے آنسو حسین کے زخموں کا مرہم. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.
اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، بحق علي وأنت علي الأعلى، بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، بحق الحسن وأنت المحسن، بحق الحسين وأنت قديم الإحسان، واستجب دعائي واقض حاجاتي برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بار الہ ذکر کی عظمتوں کا واسطہ مرحوم کے درجات کو مزید بلند فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ بار الہ جو علی ولی اللہ کے خلاف خونی ماتم کے خلاف استادی علم مبارک و مذہب شیعہ امامیہ اثنا عشری کے خلاف جو بھی فتوے دے رہے ہیں، جو ان پر عمل کر رہے ہیں، ان پر تو اپنا عذاب شدید اور عظیم ذلیل کرنے والا فوراً نازل فرما۔ بار الہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، بار امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب امام زمانہ کا ظہور ہو ہم کو ناصروں میں شمار کر۔ آپ حضرات سے بار دیگر معروض ہے کہ سورہ فاتحہ سید عزادار حسین عابدی ابن سید سلطان حسین عابدی کی روح منورہ کے لیے سال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔